گناہ ہم سمجھتے ہیں کیا چیز ہے؟ گناہ وہ ہے کہ جس کا دوسرا مطلب جہنم کی آگ ہے. گناہ کی کوئی بھی نوعیت ہو، گناہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی. اگر کچھ گناہ بھی انسان سے ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لکھ دیا جائے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی. فنش. ایک ہی جگہ جا کے دھل سکتا ہے گناہ، اور وہ ہے جہنم کی آگ. اور ہمیں کیا مجموعہ گناہ ہیں ہم لوگ. بشریت اللہ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے ہمارے میں کہ ہر وقت ہمارے نفس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرو. ہر وقت شیطان ملعون ہمارے کان میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو. یہ دو بہت بڑی طاقتیں ہیں اور وہ اس کام پہ لگی ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے کہ ہم نے ان کو برگلانا ہے اور جہنم پر لے کے جانا ہے. جنت میں پاک جائے گا آدمی، ناپاک تو جا ہی نہیں سکتا. اور ایک گناہ بھی ہمارے جسم پر ہو تو بدترین ناپاک رہے. کوئی فرشتہ ہمارے نزدیک نہیں آتا جس کو معمولی سے گناہ سمجھتے. میں نے تو یہ کہا تھا صرف، میں نے کیا کہا، مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کیا کہا ہے. اس کی تو زندگی ہی برباد ہوگی اس شخص کی. کوئی رحمت کا فرشتہ اس پہ نہیں آتا جس کے اندر گناہ کی چیزیں موجود ہیں. کیوں؟ جب اتنے کوئک معاملے موجود ہے، اتنا آسان راستہ موجود ہے تو آدمی اس کو کیوں نہیں اختیار کرتا؟ آپ سوچیں. یعنی اتنے بیوقوف ہم لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے کیسا انتظام کیا ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا نا رحمتوں کے درمیان ہے ہم تو کہ بھائی گناہ ہو گیا، لکھ دیا گیا، تو کیا ہم اس انتظار میں کہ بس جہنم سے ہمارے گناہ ختم ہو؟ اور جو کہتا ہے گناہ نہیں ہوتا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یا تو ہم نے یہ پلان کر لیا کہ کوئی بات نہیں، کیے جاؤ، جہنم میں جائیں گے، پھر دیکھی جائے گی، وہاں سے خوب کھچائی ہوگی تو نکلیں گے، پھر پتہ لگ جائے گا کس طرح گھسیٹ کے فرشتے لے جاتے ہیں. یا عقل مند لوگ ہیں پھر حدیثوں کو سنتے ہیں. کیا کرنا چاہیے جب گناہ ہو جائے؟ معافی. کس سے معافی؟ رب سے معافی. اور کون سے رب؟ کہتا ہے میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا. سبحان اللہ. تو اپنے گناہ پہ رو رہا تھا، میں تیرا انتظار کر رہا تھا، تم مجھ سے معافی مانگ، تجھے معاف کرتا ہوں. اپنے رب سے ساتھ ہر وقت تعلق رکھ کے گناہ معافی، گناہ معافی، گناہ معافی. اور گناہ کے وقت تین چیزوں کے سامنے ضرور رکھے. یہ توبہ کے لیے یاد رکھے، معافی مانگ رہے نا، تین چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ، ہوں گی. جب ہم یہ کام شروع کریں گے نا تو ضرور ہوں گی. ایک چیز، سب سے پہلی چیز دیکھو بھائی، وہ تو بہت ضروری ہے، ندامت. ندامت سمجھتے ہیں؟ ریگریشن. شرمندگی. مثال کبھی تو عام باتیں دیکھیں، ایک آدمی کی میں نے جیب کاٹ لی، یہ موبائل رکھا تھا میں نے جیب میں پن ڈال لیا، اس نے دیکھ لیا، اس نے مجھے دیکھ لیا جیب سے، اس نے میرا موبائل اٹھایا، اسے مجھ سے آ کر میرا موبائل اٹھایا. شرمندہ ہوگا نہیں ہوگا؟ بتایا کون سا ایسا آدمی ہوگا جو شرمندہ نہیں ہوگا یار جسے پتہ چل گیا ہے، اور وہ شرمندگی سے وہ اتنا نادم ہوگا کہ یار ہم سوری، معاف کر دو یار، بڑی غلطی ہوگی، میں آپ کو کہتا ہی نہیں. تو یہ آدمی کے سامنے اتنا شرمندہ ہو جاتا ہے آدمی، اس نے دیکھ لیا اور آپ نے ایسی حرکت کی ہے. تو جس رب کے سامنے ہم نے جانا ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، تو جب آدمی اس کی نافرمانی کرے گا تو اس سے شرم نہیں آئے گی، اس کو شرم نہیں آنی چاہیے اس سے. مجھے پتا ہے اتنی بڑی ذات کے ساتھ جب ہم اتنے بڑے اس کی نافرمانی کریں گے تو ہمیں شرم نہیں آئے گی. وہ تو انسان پتھر ہی ہوگا یار. ایک آدمی سے شرما سکتا ہے اس کی نافرمانی کر کے، اس کے ساتھ کوئی بے قدری کر کے یا کوئی ایسی حرکت کر کے، تو اللہ سے نہیں شرمائے گا. یہ تو آٹومیٹکلی بات ہے، اس میں شرم آنی چاہیے کہ یار یہ میں اللہ کا حکم تو یہ نہیں تھا، میں نے یہ کام کر لیا. اس نے تو کہا تھا بھی تو یہ نہیں کرنا، مجھ سے یہ کام ہو گیا اور میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. بڑی بہت افسوس کی بات ہے. بس یہ چیز بہت اللہ کو پسند ہے، ریگریشن. تڑی نہیں پسند اللہ کو، فرونیت نہیں پسند، اکڑ نہیں پسند. اتنا یقین ہو کہ میرے رب مجھے دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے، اور میں نے نافرمانی کر لی ہے، تو کتنی شرم کی بات ہے. جیسے ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اور اس کو گناہ کرتے ایک آدمی اس کو دیکھ لیا تو نے یہ گناہ کیا ہے، وہ کتنا شرمندہ ہوگا کہ یار اس نے میرے گناہوں کو دیکھ لیا ہے.
دل نہیں کرے اس کے سامنے آدمی جائے. شرمندگی کس وجہ سے کہ اتنا نیک آدمی جائے, میں نے اس کے سامنے گناہ کیا ہے, مجھے تو شرم آتی ہے. تو جس رب کے سامنے آپ نے گناہ کیا کچھ اس کو شرمندگی نہیں آئے گی, تو ضرور جس وقت ندامت پہلی چیز اللہ بہت غلطی ہوئی ہے, میں یہ حرکت مجھ سے ہو گئی, نفس نے کہلا دیا. ایک چیز ہونی چاہیے ندامت, اس کی بعد اسی چیز پھر فوراً اللہ کے حضور اسی وقت دیر نہیں کرنی, اعتراف جرم کر لے آدمی کہ ہاں اللہ تعالیٰ جب مجھ سے گناہ ہو گیا, میری غلطی ہے, ندامت ہو گئی, جرم اپنے جرم کو تسلیم کر لیا, میں نے گناہ کر لیا, میں اعتراف کرتا ہوں میرا یہ گناہ ہے, بہت ہی بڑا مجھ سے گناہ ہو, اعتراف جرم کرتا ہے. تیسرا بہت امپورٹنٹ چیز ہے, مسلمان میرا ایک انچ بھی اس میں کمی نہ رکھے کہ بھائی اس میں کچھ تھوڑی بھی جھجھاٹ یا تھوڑا سے بھی اس میں وہ ہوگا کہ بھائی نہیں, بالکل نہیں, مکمل طریقے سے اور پورے کانفیڈنس سے کہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اب نہیں کروں گا, اب معاف کرتے ہیں. کہ جس وقت کوئی قوم, ایسے لوگ, ایسے انسان بولٹن کی مسجد میں مغرب کے بعد گھر بار چھوڑ کر, پریشانی چھوڑ کر, اپنے کاموں کو چھوڑ کر, یہ حدیث کو حالی ہے, وہ قوم یہ آپ ہی میں ہے نا, دور سے نزدیک سے قوم جشتن بیٹھ جاتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یذکر اللہ, اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں. تو پھر کیا ہے, منادم فی السماء, آسمان سے, من السماء, آسمان پہ ایک فرشتہ ہم نے رکھا ہوا ہے. ہر کام کے لیے مختلف فرشتے ہیں, یہ ایک عجیب فرشتہ ہے جو اس مجموعے کے لیے, میرے اور آپ کے لیے بنایا گیا ہے. وہ نا سبحان اللہ. ابھی آپ گناہ گار تب کتنے خوش ہو رہے ہیں, دیکھ اللہ نے کیا مقام دیا ہے صرف ایک فعل سے. فاولئک, اب بتا رہے کون لوگ ہیں, آپ خود فیصلہ کرنا کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. حدیث سننے کے بعد ایک مجموعہ بیٹھ گیا, پھر کیا ہوا, ایک فرشتہ ہم نے مقرر کیا ہے, صرف اسی لیے فرشتہ مقرر ہے. وہ کیا کرتے ہیں, منادوں من السماء, آسمان سے وہ ایک ندا مارتا ہے. پوری کائنات چپا چپا, مچھلیاں سمندر میں, پہاڑوں پہ مکھی مچھر, پوری کائنات اس فرشتے کی آواز کو سنتی ہے. سوائے کہ انسان نہیں سنتا. ایسی آواز ہے اس کی, اتنی طاقت ہے. پوری کائنات میں آواز گھومتی ہے, سبحان اللہ, گونج جاتی ہے اس کی آواز. کیوں؟ منادم, وہ اعلان کر رہا ہے اللہ کی طرف سے. کیا طاقت ہو تو اس کی, کیا اعلان کر رہا ہے, قوم مغفور لکم بدلت سیئات الحسنہ. اے قوم جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئی ہو, اللہ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ اللہ نے تمہیں نہ صرف بخشا ہے بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا ہے.